أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. صدق الله العظيم. ان سب نے کہا قالوا حرقوه، اس کو جلاؤ. حرق یحرق، تحریق کے معنی آتے ہیں جلانا. ہو ابراہیم علیہ السلام. ان سب نے کہا، اس میں ان کے پجاری بھی تھے، وہاں کے موجودہ دور کے حکمراں بھی تھے، سب لوگ ان کے، جن کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اب ہماری کرسی چلی جائے گی، اب ہمارے پیٹ پہ لات لگ جائے گی، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہم جو لوگوں پر اپنا سکہ جمائے بیٹھے ہیں، ہماری بات مانی جاتی ہے، ہم یہاں اس بت خانے کے پجاری ہیں، وہ سب شامل ہیں اس کے اندر، جو بھی حضرت ابراہیم کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. خاص طور سے اس میں وہ لوگ ہیں جو وہاں معاشرے کے مذہبی اعتبار سے بڑے سمجھے جاتے تھے. قالوا، ان سب نے کہا، حرقوه، جلا دو ابراہیم علیہ السلام کو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو یہ کرو. انہوں نے اپنے معبودوں کے ساتھ کیسا رشتہ بنایا ہوا تھا، ان کی خود اس آیت سے یہ بات جھلکتی ہے کہ وہ کس قدر بیچارے عقل سے پرے ہو گئے تھے. عقل استعمال کرنا انہوں نے بالکل ہی چھوڑ دی تھی. عقل سے خالی لوگ کہ اپنے معبودوں کی امداد کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے تو اپنے خیال میں تجویز کامیابی کی سوچی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تجویز ناکام بنا دی. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا کر راکھ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، لوگوں کے سامنے یہ عبرت ناک سزا ان کو دے کے اپنے معبودوں کی ہمیشہ ہمیش کے لیے حفاظت کر لیں گے۔ آئندہ کوئی اس طرح کا قدم اٹھانے کی جرات اور جسارت نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو جلا ڈالیے اور اپنے معبودوں کی مدد کیجیے۔ معبود وہ ہوتا ہے جو مدد کرتا ہے، معبود وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو تکلیف سے بچاتا ہے، معبود وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کی فریاد سنتا ہے، اور وہ ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کوالٹی، یہ اوصاف، یہ صفت کسی کے اندر پائی نہیں جا سکتی۔ تلاش کریں کس کے اندر یہ صفت ہے، کہ کون ہے ایسا جو محتاج نہیں ہے، کون ایسا جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دنیا میں تلاش کرنے کے بعد ایک اللہ کی ذات ہوگی، ایک واحد اللہ کی ذات ایسی ہوگی کہ جو لوگوں کی ضروریات پوری کرنے والی ہے۔ دنیا کے سارے معبود لوگ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو تو اب جلا ہی دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ جلا نہیں، اس کو ختم نہیں کیا تو اس کی دعوت، اس کی تحریک یہ آگے بڑھتی رہے گی، یہ لوگ اس سے جڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ہر زمانے میں ہوتا ہے کہ جب سیاسی لوگ، کچھ بہکے ہوئے لوگ جو اپنے سکہ جما کے رکھتے ہیں، اور کوئی ایک حق کی دعوت لے کر اٹھتا ہے، حق کی آواز لگاتا ہے، تو ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کے در پہ ہو جاتے ہیں، اس کی جان لینے کے در پہ ہوتے ہیں، اس کی تحریک کو ختم کرنے کے در پہ ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جس نے جو تحریک برپا کی ہے، جو ایک آواز لگائی ہے، جو ایک علم بلند کیا ہے، جب اس کو ختم کر دیں گے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو اس کا اصل محرک ہے اس کو ختم کر دیجئے، وہ خود بخود وہ تنظیم، وہ تحریک ختم ہو جائے گی، اس کے ماننے والے باقی نہیں رہیں گے۔ لیکن یہ حق کی دعوت ہے جو اللہ نے کی ہے، کسی کی انسانوں کی لگائی نہیں ہے، یہ اللہ کی دعوت ہے حق کی، یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو حق کی آواز لگائیں گے، اللہ کی وحدانیت کے گن گائیں گے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے رہیں گے، لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کرتے رہیں گے۔ اور کرسی والوں کو اور پجاریوں کو اور جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، ناحق مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، ان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو فوراً وہ کارروائی شروع کرتے ہیں، ورنہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت ختم ہو جائے گی، ہمارا وقار چلا جائے گا، ہمارا جو ایک کھانے پینے کا اور پیٹ بھرنے کا نظام چل رہا ہے اس مندر کے ذریعے، اس جو بھی انہوں نے آستھانے بنا رکھے ہیں لوگوں کو، مذہبی جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں، یہ سب اسی طرح کے جو ناحق ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہماری عزت و آبرو اسی میں ہے کہ ہم اپنے معبودوں کی مدد کریں اس ابراہیم کو جلا کر۔ چنانچہ اعلان کرایا گیا، اور جو لوگ بھی مخالف تھے ابراہیم علیہ السلام کے، وہ سب اس میں شریک ہوئے، اور اندازہ یہی ہوتا کہ ایک بڑا الاؤ آگ کا جلایا گیا ہوگا، ایک بڑی خطرناک آگ انہوں نے اپنے اعتبار سے اس میں جلائی ہوگی، لوگ اس میں شریک ہوئے ہوں گے، کوئی لکڑی لایا ہوگا، کوئی کچھ لایا ہوگا، اس طرح سے ایک بڑا الاؤ تیار کیا گیا ہوگا۔ اس کو قرآن کریم نے یہاں حذف کر دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بہت سی جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ فل ان دا بلینکس ہیں، خالی جگہیں ہیں، جن کو پڑھنے والے کو خود دیکھ کر اس کو سمجھنا ہے کہ یہاں سے خود بخود سمجھ میں آ جائے گا، تھوڑا عقل لگانے کے بعد، کہ یہاں یہ بات حذف کر دی گئی ہے۔ دیکھیے ایک دم سے کیا ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اس کا مطلب کہ آگ جلائی گئی، ابراہیم کو اس میں ڈالا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے، وہ تو چاہتے تھے کہ ابراہیم کو ختم کر کے اس کی تحریک کو، اس کی دعوت کو، اس کے پیغام کو، اس کے مشن کو آگ لگا دیں۔ ابراہیم کو آگ لگانے کا مطلب ہے ان کے پیغام، ان کے مشن، ان کی دعوت کو آگ لگانا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو اٹھانا چاہتا ہے، جس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، جس کو بچانا چاہتا ہے، اس کی دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے
کہ اس کا بال بیکا بھی کر سکے، اس کو کچھ بگاڑ سکے، اس کا نقصان اس کو نقصان پہنچا سکے۔ ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی اگر اللہ نہ چاہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ نقصان نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، اور اللہ کا فیصلہ ہے نقصان ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، کونی، ہو جا، بردن، ٹھنڈی، وسلامن، سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر۔ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ہم نے حکم دیا آگ کو کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر اور سلامتی والی بن جا۔ آگ سے آگ کی صفت کو اللہ نے ختم کر دیا۔ یہ کوئی اس میں تعجب بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، معجزوں کا جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایک چیز میں جلانے کی صلاحیت ہے، کیسے ختم ہو گئی جلانے کی صلاحیت؟ ایک چیز میں کاٹنے کی صلاحیت ہے، کیسے ختم ہو گئی کاٹنے کی صلاحیت؟ ایک میں مارنے کی صلاحیت ہے، ختم کرنے کی، کیسے یہ صلاحیت ختم ہو گئی؟ یہ تو بہت آسان ہے، اس کو سمجھنا کیا دشوار ہے؟ موجودہ دور کے اعتبار سے تو بہت ہی آسان ہے اس کو سمجھنا۔ ایک چیز جس نے پیدا کی ہے وہ جب چاہے اس کے اندر سے وہ صلاحیت ختم کر دے، اس کے ہاں تو کن کا قانون چلتا ہے، اس کا تو فیصلہ ہوتا ہے، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ جب بھی وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے کن، ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا تو یہ دستور ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، اس کو کوئی پلاننگ کرنے کی ضرورت تھوڑی پڑتی۔ آگ کو کہا ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو گئی۔ پانی کو کہا کہ ڈبوئے نہیں، ڈبویا نہیں۔ چھری سے کہا کاٹے نہیں، کاٹا نہیں۔ تو اللہ ہی نے چیزوں کو پیدا کیا ہے، تو اللہ ہی اس کی وہ صفت ختم کرنے کا اللہ ہی کو اختیار ہے، جب چاہے کر سکتا ہے۔ موجودہ دور میں دیکھیے آپ، یہ تو بہت ٹیکنالوجی آج اس لیول پر پہنچ گئی ہے، آگے بھی اس سے زیادہ ٹیکنالوجی ہوگی۔ ہم موبائل چلاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس میں واٹس ایپ انسٹال کرتے ہیں اور دیگر ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایپ موبائل کے اندر موجود ہوتا ہے، واٹس ایپ ہے موبائل کے اندر موجود ہے، لیکن جس نے اس واٹس ایپ کو بنایا ہے اگر وہ وہاں سے آپ کے واٹس ایپ کو بلاک کر دے تو آپ موجودہ واٹس ایپ ہوتے ہوئے بھی اس کو چلا نہیں سکتے، کام نہیں کرے گا، وہ کسی طرح کا اس میں آپ کام نہیں کر سکتی، جام ہو جائے گا۔ تو دنیا نے تو اتنی ترقی کر لی ہے، دور بیٹھا ہے وہاں سے، آپ کے پاس نہیں ہے، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے اور اس کی جو نیٹ ورک ہے اس کو چلانے والا وہ جس نے اس کو بنایا ہے، وہ وہیں سے بند کر دے گا تو آپ کا یہ بند ہو جائے گا۔ کتنے ایپ دیکھیے گا بند ہوئے ہیں، ابھی موبائل میں ہے، نظر آ رہا ہے لیکن کام نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے، دور بیٹھے چیزوں کی صفت کو، اس کے کام کرنے کو ختم کر دے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان سب کو بنانے والا ہے، انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس چیز میں سے چاہے وہ اس کو ختم کر دے اور چاہے اس کے الٹا بھی کر دے۔ ایک چیز فائدہ پہنچانے والی اس سے نقصان پہنچ جاتا ہے، ایک سے نقصان پہنچنے والی اس سے فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ زہر ہے، بہت سے لوگ کھاتے ہیں نہیں مرتے، اللہ نے نہیں رکھا ہے کہ اس سے مرنا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں شفا کی چیزیں کھاتے ہیں، وہ ری ایکشن کر جاتی ہے، اس میں مر جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ کس طرح آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ یہ اللہ جس کو بچانا چاہتا ہے، جس چیز کا جیسے اللہ استعمال کرنا چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، یعنی ہم نے حکم دیا اس آگ کو کہ وہ آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر اور سلامتی والی ہو جا۔ دیکھیے دو لفظ ہیں، برد ٹھنڈی، و سلامن سلامتی والی۔ اگر خالی برد ہوتا تو تکلیف دہ ہوتا، اس لیے کہ ٹھنڈ بھی تکلیف کا ذریعہ ہوتی ہے، صرف ٹھنڈ ہو تو تکلیف کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں برف کو اپنے ہاتھ میں زیادہ دیر تک ہم نہیں رکھ سکتے، ہاتھ جلنے لگتا ہے۔ اسی طرح جو عذاب یہاں پولیس والے دیتے ہیں وہ برف پر لٹا کر پٹائی کرتے ہیں، تو وہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ میرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم کو تکلیف ہو، پریشانی ہو، اور سلامتی والی ہو، ایسی ٹھنڈک جس میں سلامتی ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، گلے گلزار ہو جا۔
اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی مدد کی اور لوگوں کے سامنے ہوا. اس لیے آگے کی آیت ہے کہ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. انہوں نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ داؤ کھیلا تھا، چال چلی تھی، لیکن ہم نے ان کی چالوں کو ناکام کر دیا. ہم نے ان کو بالکل ناکام ہی کر کے رکھ دیا ہے. انہوں نے چالی چلی تھی کہ ہم ابراہیم کو بلائیں گے پبلک پلیس میں لوگوں کے سامنے، اور پھر ہم ان سے انتقام لیں گے، اپنے معبودوں کی مدد کریں گے، اور لوگوں کو یہ سب لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہوگا، نظروں کے سامنے ہوگا، تو لوگ عبرت حاصل کریں گے، اور ابراہیم کی تحریک، ابراہیم کی دعوت ختم ہو جائے گی، زمین بوس ہو جائے گی، اس کو کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. جب وہ دیکھیں گے کہ ہم نے ان کو کس طرح سزا دی ہے، تو کوئی ابراہیم کی طرح ایک اللہ کو پکارنے والا نہیں ہوگا، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے والا نہیں ہوگا. ان کے ذہنوں اور دماغوں میں یہ تھا کہ ہم اپنے معبودوں کی اور اپنا سکہ اس طرح جمائیں گے کہ لوگوں کے لیے عبرت ہوگی، لوگ دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کر لیں گے. تو اللہ نے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ چال چلی تھی، انہوں نے یہ قید، چال، یہ داؤ کھیلا تھا انہوں نے. لیکن اللہ نے کیا کہا فَجْعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، پھر ہم نے انہی کو ناکام کر دیا ہے، ناکام بنایا، ہم نے بنا دیا ان کو اخسرین، ناکام، ان کی چال بیکار ہو گئی، یہ کسی کام نہیں آئے، اور لوگوں کے سامنے وہ ذلیل ہوئے، نو لوگوں کے سامنے ناکام ہوئے، لوگوں کے سامنے رسوا ہوئے کہ دیکھو جس کو یہ جلانا چاہتے تھے، جس کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور ابراہیم کے اللہ نے، ابراہیم کے مالک نے، ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو بچا لیا ہے. یہ جن معبودوں کو پوجتے تھے، ان کے معبودوں کی خود مدد کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کی اس چال کو برسر عام لوگوں کے سامنے ناکام کر دیا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو اور لوط علیہ السلام کو ایسی سرزمین کی جانب نجات دے کر بھیج دیا ہے جس میں ہم نے تمام جہاں والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں. اور ہم نے حضرت ابراہیم کو وَنَجَّيْنَاهُ سے مراد ابراہیم علیہ السلام، اور ہم نے ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو اس زمین کی طرف پہنچا دیا جس میں ہم نے جہاں کے سب لوگوں کے لیے برکات پیدا کر رکھی ہیں، برکات رکھ رکھی ہیں. برکتیں دو طرح کی ہیں یہاں پر. ایک برکتیں ہوتی ہیں جو ظاہری ہوتی ہیں، مان لیجئے پیڑ پودے ہیں، پھل ہیں، اور اچھی اچھی چیزیں ہیں وہاں پر، اس کو. اور دوسری نعمتیں روحانی ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر. تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور ان کی دعوت کو قبول کر لیا تھا، اس لیے وہ ان کے ساتھ ہجرت کی، انہوں نے وہاں سے وہ زمین چھوڑ کر نکل گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ لوط علیہ السلام کو ہم نے اس زمین سے جس پر نمرود کا غلبہ تھا، یعنی یہ عراق کی زمین کہلاتی ہے جس پر نمرود کا غلبہ تھا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے کر ایک ایسی زمین میں اللہ نے ان کو پہنچا دیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے برکت رکھی ہے. برکت کا مفہوم جیسے میں نے بتایا، اور وہ جہاں زمین الارض ہے کہ اس زمین کی جانب، اس سے مراد ملک شام کی زمین ہے، اور ملک شام کی زمین اپنی ظاہری اور باطنی حیثیت سے بڑی برکت کا مجموعہ ہے. بہت اللہ تعالیٰ نے وہاں برکتیں رکھی ہیں، باطنی برکت بھی ہیں. باطنی برکت جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں انبیاء کا مخزن ہے، بہت سے انبیاء علیہ السلام اللہ نے وہاں پر پیدا فرمائے ہیں، بھیجے ہیں وہاں پر. اور ظاہری برکات ہے، دونوں طرح سے برکت ہے. ظاہری برکت بھی ہے کیا، آب و ہوا معتدل ہوتی ہے، بہت بڑی اچھی فضا، ایٹماسفیئر بہت ہی شاندار ہوتا ہے وہاں کا، نہریں ہیں وہاں پر، چشمے ہیں وہاں، اور پھل پھول کی فراوانی ہے، ہر طرح کا نباتات وہاں بہت زیادہ اگتا ہے، اور بھی بے شمار فوائد اس سرزمین کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سرزمین کی طرف نجات دے کر ہجرت کرائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں.
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، اور ہم نے ان کو عطا کیے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاق۔ دیکھیے عربی زبان میں بہت سے لفظ ہیں جو عطا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اعطا یوتی کے معنی بھی عطا کرنا ہوتا ہے، اور آتا یوتی کے معنی بھی عطا کرنا ہو، ایتا الزکا، زکات ادا کرو، آتا کا یہ بھی عطا کرنے کے معنی میں ہے۔ لیکن وہابا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے اس میں تصور سے بالا تر چیز عطا کرنا، آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو ایسی نعمت عطا کر دینا، جب اس کو کہتے ہیں وہابا۔ تو وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب کی نعمت سے نوازا ہے، عطا کیے ان کو، اور یہ سب کس لیے؟ انعام کے طور پر۔ ہم نے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب کا انعام بخشا ہے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ہر ایک کو نیک بنایا ہے، سب کو نیک بنایا ہے، پوری ان کی جو نسل ہے سارے نیک ہیں۔ یعقوب، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، اور حضرت نیچے تک حضرت یوسف، آپ چلتے چلے جائیں گے، سب کو اللہ تعالیٰ نے نیک بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا اسحاق کی شکل میں عطا کیا، جو ان کی دعا کا نتیجہ تھا۔ اللہ سے انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی اولاد عطا کر دیجئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ان کو اس سے زیادہ بھی دیا پوتے کی شکل میں، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعنی دعا تو صرف انہوں نے اپنے ایک بیٹے کے لیے کی تھی، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے اللہ بیٹا بھی دیا، اور پھر اس کے ساتھ ان کو پوتے سے بھی نوازا۔ یہ ہے زائد، یعنی نافلہ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے سب کو ان کو نیک بنایا تھا۔ دیکھیے ایک بات اور یہاں ذہن نشی کر لیجئے کہ جب انسان اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے۔ انہوں نے اپنا ملک چھوڑا، ترک وطن ہوئے، دوسری جگہ چلے گئے، ایک اجنبی جگہ چلے گئے ہیں، تو اللہ کے لیے، اللہ کی دعوت کے لیے، پیغام نبوت کے لیے، اور اللہ نے جو ان کو ہدایت دی تھی اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنی پیدائشی، اپنی جس جگہ وہ پیدا ہوئے تھے اس کو چھوڑ کر گئے تھے، تو اللہ نے ان کو اس سے زیادہ عطا کیا۔ تو جب انسان اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ اب ہم اس دنیا کے اندر ڈاکٹرز کے کہنے پر، حکماء کے کہنے پر، جس سے علاج کراتے ہیں اس کے کہنے پر بہت سی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں تو ہم شفا یاب ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے جن چیزوں کو چھوڑنے کو کہا ہے ان کو نہیں چھوڑتے ہیں، ان کو کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے کہنے کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق جب ہم کوئی چیز چھوڑیں گے تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بہتر چیز عطا کرے گا۔ وَجَعَلْنَاهُ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے ان سب کو امام کی جمع ائمہ، اور ہم نے ان سب کو مقتدی بنایا ہے، پیشوا بنایا ہے، امام بنایا ہے۔ یہدون بامرنا، وہ ہدایت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں ہمارے حکم سے، ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کو نیک کاموں کے کرنے، اور وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ ہم نے وحی کی ہے ان کی جانب کہ وہ نیک کام کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ سب کے سب ہماری ہی عبادت میں کرنے والے تھے، ہماری عبادت کرتے تھے، وہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہماری عبادت کرنے والے تھے، ہمارے سامنے جھکنے والے تھے، ہمارے سے لو لگانے والے تھے، وہ ہمارے نیک بندے تھے، وہ ہمارے نیک بندے تھے، ہم نے ان کو ان سب چیزوں سے نوازا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پابندی کرنے والے تھے، اور جو اللہ کی بندگی کرتا ہے اللہ کے سامنے اپنے کو
بے بس دکھاتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتے ہیں، ہر شر سے، فتنے سے اور برائی سے اس کو بچاتے رہتے ہیں۔ وَلُوطًا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے لوط کو بھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوط کو بھی ہم نے بچایا تھا اور اس کو حکمت سے نوازا اور علم سے نوازا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے اس کو بچایا ہے، من القریۃ التی، اس بستی سے جو بستی برے کام کرتی تھی، یعنی برائی میں پڑی رہتی تھی۔ اور لوط کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے بچایا ہے۔ لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے یہاں پر، اور ہم نے لوط نبی کو دین حکم اور علم دیا اور نبی بنا کر اس قوم کی طرف بھیجا جو دنیا بھر سے زیادہ بدماشی کے کاموں میں لگی ہوئی تھی، یعنی خلاف فطرت کام کرتی تھی۔ وہ ان میں ایک بہت بڑی برائی تھی، بہت خبیث مرض ان کے یہاں پیدا ہو گیا تھا۔ تو لوطًا آتیناہ حکما وعلما ونجیناہ من القریۃ التی کانت تعمل الخبائث، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت عطا کی اور علم عطا کیا، جو شایان انبیاء ہوتا ہے، نبوت عطا کی یعنی ہم نے، اور ہم نے ان کو اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے گندے کام کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ وہ لوگ بڑے بدکار اور فاسق تھے۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین وادخلناہ فی رحمتنا انہ من الصالحین، اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا اس لیے کہ وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی سے ان کو نجات دی اور بچا لیا۔ لوگوں نے جب ان کی باتوں کو نہیں مانا، وہ سمجھاتے رہے کہ بدفعلی مت کرو، یہ بدعمالی مت کرو، اور بھی بہت سی برائیاں ان کے اندر تھی، لیکن ان کے اندر جو سب سے بڑی برائی تھی وہ یہ تھی کہ وہ مرد میں آپس میں شہوت پورا کرتے تھے، خواتین کی طرف ان سے نکاح نہیں کرتے تھے، ان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ بہت ہی بری برائی اور بہت ہی بری گھنونی حرکت ان کے اندر تھی جس میں وہ ملوث تھے۔ اب یہاں دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ تعمل الخبائث، خبیثہ کی جمع ہے خبائث، برے برے کام وہ کرتے تھے۔ تو ان کے اندر جب آدمی کسی ایک برائی میں پڑتا ہے تو خالی ایسا نہیں ہوتا کہ وہی برائی کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی برائی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی شراب ہی ہے، خالی شراب، لیکن شراب کے ساتھ ساتھ گالیاں بھی دے گا، برائیاں بھی کرے گا، کسی کو تکلیف بھی پہنچائے گا، تو اس طرح سے اس کے اندر بہت سی بیماری اور بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو وہ ایک ان کے اندر بدفعلی کی اور برائی کی عادت تھی، جس کے نتیجے میں اور بھی بہت سی برائی ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ وہ شراب خوری کرتے تھے، گانا بجاتے تھے، داڑھی منڈاتے تھے، مونچھوں کو بڑھاتے تھے، کبوتر بازی کرتے تھے، سیٹی بجاتے تھے، ریشمی لباس پہنتے تھے، اور بھی بہت سی برائی ان کے اندر جڑ پکڑ گئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تعمل الخبائث یعنی برے اعمال، برے فعل وہ کرتی تھی، اور وہ بدترین اور بری قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس برائی سے اور اس قوم کی برائی سے، اس بستی سے حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دی۔ ابھی آیت میں ذکر کیا حکم و علم، حکم سے مراد ہے جب انسان فطرت سلیمہ پر ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی تو اس کی عقل صحیح کام کرتی ہے، وہ صحیح فیصلے کرتی ہے۔ اور علم، نبوت، علم سے مراد یہاں نبوت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ تو یہ دونوں چیزوں کا جامع جب انسان بنتا ہے کہ فطرت سلیم ہو اور اس کے اوپر وحی اس کو مل جائے تو نور علی نور ہو جاتا ہے۔ ایک انسان ہے جو فطرت سلیمہ پر ہے، پھر اس کے بعد وہ وحی کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو بالکل کامیابی کی راہ پر چلنے لگتا ہے۔ یہاں تک اس کے بعد ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام جب انہوں نے پکارا تھا اس سے پہلے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا تھا، ان کی اس دعا کو قبول کیا تھا جو سورہ نوح کے اندر ہے کہ انہوں نے جب ان کی قوم نے ان کی بات کو نہیں مانا اور
قوم نے انکار کیا اور تکلیف دینے پر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو غرق کر دیا ان کے دعا کے نتیجے میں کہ اللہ اب زمین پر کسی کو نہ چھوڑنا، یہ سب مزید گمراہی پیدا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پکار کو سنا تھا اس سے پہلے بھی اور ان کو نجات دی تھی۔ فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے ان کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور ان کے اہل کو نجات دی، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اس بڑی پریشانی سے، بڑے غم سے، بڑی کرب کہتے ہیں بے چینی کو، پریشانی کو، تو بڑی گھبراہٹ سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نجات عطا کی تھی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے نوح علیہ السلام کی مدد کی تھی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا۔ یعنی نوح علیہ السلام کی تو ہم نے مدد کی اور ان کو اس پانی میں غرق نہیں کیا، بلکہ ان کو مدد کر کے ان کو بچا لیا وہاں سے، اور ہم نے ان کی اس قوم سے انتقام لیا جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا اور ان کو وہیں دبا دیا، تہس نہس کر دیا، اس میں غرق کر دیا اسی پانی میں۔ انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین، تو جن لوگوں نے ہماری حکموں کی تکذیب کی تھی ان کے مقابلے پر ہم نے اس کی مدد کی کیونکہ وہ برے لوگ تھے۔ انہم کانوا قوم سوء، اس لیے کہ وہ برے لوگ تھے، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، پانی میں ڈبو دیا ہے، پانی میں ڈبو کر مار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو کرب عظیم سے مراد وہ طوفان جس میں وہ غرق ہوئے تھے، یہ ہے مراد، جس میں پوری قوم مبتلا ہوئی تھی، اور طوفان اللہ نے ایک اٹھایا تھا ایک سیلاب کی شکل میں، تو وہ جس میں پوری قوم کو غرق کیا اللہ نے۔ لیکن حضرت نوح اور اس کے ماننے والے، اہل سے مراد نوح کے ماننے والے جو بھی نوح پر ایمان لائے، وہ ہے اصل مراد، ان کے اصل خاندان کے لوگ نہیں مراد ہے کہ ان کے بیوی بچے، یہ مراد نہیں، بلکہ اہل سے ہر وہ شخص جو بھی ان پر ایمان لایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طوفان سے، اس پانی کے سیلاب سے ان کو بچا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔